الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ بحث جو ہم نے شروع کی وہ نعمیر کے جو ابتدائی مطلب بحث کا تعارف ہے وہ شروع کیا تھا۔ یہاں سے پھر آگے آغاز کر رہے ہیں کہ نحو کے بارے میں بتایا کہ نحو کے دو معنی ہیں، ایک نحو کا لغوی معنی ہے اور ایک نحو کا اصطلاحی معنی ہے۔ نحو کا لغوی معنی ہے قصد، ارادہ، جانب، مثل، نوع، مقدار، یہ نحو کا لغوی معنی ہے۔ نحو کا اصطلاحی معنی یہ ہے کہ اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے، یعنی اسم، فعل، حرف کو ترکیب دیں اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ اسم، فعل، حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ جیسے بطور مثال میں مثلا عرض کرتا ہوں کہ میں کہوں ضربا زیدن، ضربا زیدن، یہاں میں نے کیا کام کیا ہے؟ ایک فعل ہے ضربا، اس کا آگے فاعل لایا ہوں زیدن، ضربا زیدن، فعل اور فاعل جو ہے نا یہاں اس کو ملایا ہے تو ملانے سے جو ہے نا وہ جملہ بن گیا ہے ضربا زیدن، زید نے مارا۔ ایک تو یہاں ہم نے یہ کام کیا کہ اسم اور فعل کو یہاں ملایا ہے، اور وہ جو کہا ہے کہ آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ اب یہاں ضربا زیدن پڑا ہے، یعنی ضربا فعل ہے، اس کو فاعل چاہیے، اور فاعل جو ہوتا ہے نحو والے کہتے ہیں کہ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہوتا ہے، لہذا ضربا زیدن یہ زید کے اوپر دال، کیونکہ نحو نا آخری کلمے کی حرکت کے بارے میں ہمیں بتاتی ہے، تو یہ ضربا زیدن یہ زید کے اوپر جو میں نے مطلب ہے رفع دیا ہے، زیدن پڑا ہے، یہ کون بتاتی ہے؟ یہ نحو بتاتی ہے آخر کے حالات جاننے کے بارے میں۔ اب یہ دیکھنا اس میں یہ ہے کہ ضربا ہے فعل، زید اس کا فاعل، اس کے آخر میں زید کی جو دال ہے اس کے اوپر جو رفع آیا کس نے دیا ہے؟ ضربا نے دیا ہے، کیونکہ ضربا کا فاعل جو ہوتا ہے وہ مرفوع ہوتا ہے۔ یہ ایک اور مثال عرض کروں تاکہ مطلب جو تعریف ہے وہ بہتر طریقے سے ہماری واضح ہو جائے کہ علم نحو کیا ہے؟ اسم، فعل اور حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ جیسے سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، یہاں یہ تینوں کی سیٹنگ ہو جائے گی۔ سرت فعل فاعل ہے، من حرف ہے، بصرہ پھر اسم ہے، الی پھر حرف ہے، کوفہ اسم ہے، تو یہاں اسم، فعل اور حرف کو ہم نے جو اس طریقے پہ رکھا ہے یہ کس نے بتایا ہے؟ علم نحو نے۔ اسم، فعل، حرف کو وہاں ترکیب دینے اور ان کے آخر کی حالات جاننے کی کیفیت معلوم کرواتے ہیں۔ سرت من البصرۃ الی الکوفۃ، سرت فعل فاعل ہے، من البصرۃ، انشاءاللہ ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے حروف جارہ کے بارے میں کہ یہ جو بصرہ اسم ہے آخر کی حالت اس کی کیا ہے؟ بصرۃ، بصرہ کے آخر میں جو زیر دی ہے، کسرہ دی ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مین کی وجہ سے دی ہے، کیونکہ مین حرف جارہ ہے اور یہ جب اسم کے اوپر آتا ہے تو اس کو آخر کو جر دیتا ہے۔ اسی طرح الی الکوفۃ، اس کوفہ کے آخر میں میرے عزیزو جو کسرہ دیا ہے، جو زیر دی ہے، وہ کس وجہ سے دی ہے؟ الی کی وجہ سے دی ہے، جو حرف جارہ ہے اور اسم کو جر دیتا ہے۔ یہ انشاءاللہ بعد میں بتانا ہے کہ حروف جارہ کون سے ہیں،
تو یہ کیونکہ توضیح دینی تھی تو من اور الی حروف جار ہیں اور انہوں نے اسم کو آگے کیا دی ہے؟ جر دی ہے. تو پس ایک تو یہ ملاتے ہیں اسم فعل حرف کو، اور آخر کے جو حالات ہیں نا ان کے جاننے کی جو ہے نا کیفیت معلوم ہوتی ہے. نحو کا لغوی معنی بیان کر دیا، نحو کا اصطلاحی معنی. اب یہ دیکھتے ہیں کہ علم نحو کا موضوع کیا ہے. پہلے بھی بیان کیا، دوبارہ تکرار کر رہا ہوں پختہ کرنے کے لیے. علم نحو کا جو موضوع ہے وہ کلمہ اور کلام ہے. کیوں جی؟ کیونکہ آپ نحو کی کوئی کتاب لے لیں، ابتدا سے لے کر آخر تک تلاش کرتے جائیں کس چیز کے بارے میں بحث ہوتی ہے. فعل کے بارے میں بحث ہوتی ہے، فاعل کے بارے میں بحث ہوتی ہے، مفعول کے بارے میں، حال ہے، تمیز ہے، مبتدا ہے، خبر ہے، صفت ہے، موصوف ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان کو جب ہم دیکھیں تو یا وہ مطلب ہے کلمہ ہوتا ہے یا کلام ہوتی ہے. لہٰذا علم نحو کا جو موضوع ہے کلمہ اور کلام ہے. ابتدا سے لے کر آخر تک جس چیز کے بارے میں یہ بحث کرتی ہے یا وہ کلمہ ہوتا ہے یا وہ کلام ہوتا ہے. تو یہ ہے موضوع علم نحو کا. ایک اور چیز کہ علم نحو کا فائدہ کیا ہے، علم نحو پڑھنے کا فائدہ کیا ہے. تو عرض میں نے کیا تھا کہ علم نحو کیا کرتی ہے؟ علم نحو پڑھنے سے جو زبان ہے وہ خطا لفظی سے بچ جاتی ہے. یعنی زبان جو ہے وہ خطا نہیں کرتی، خطا لفظی سے. یہ جو علم نحو ہے صیانت اللسان عن الخطا لفظی، زبان کو خطا لفظی سے یہ بچاتی ہے. مثلا کیسے؟ اب عربی عبارت میرے پاس نہیں ہے، میں بطور مثال سے سمجھانا چاہ رہا ہوں. مثلا میں پڑھتا ہوں ضرب زید عمرا، ایسے اس عبارت کو پڑھوں گا. کیوں؟ کیونکہ جی ضرب فعل ہے، زید اس کا فاعل ہے لہذا مرفوع ہے، عمرا اس کا مفعول ہے، عمرا اس کا مفعول ہے. تو میں یہ اس طرح کر کے پڑھوں گا. لیکن اگر فرض کریں یہ صحیح قواعد میں نہیں جانتا تو میں کیا کر دوں گا؟ ضرب زیدان، زید فاعل ہے، اس کو میں کیا کر دوں گا؟ نصب دے دوں گا، جو کہ غلط ہو جائے گا. مثلا غلط ہو جائے گا. یا مثال کے طور پہ ایک حرف جر لگا ہوا ہے، میں ایک عبارت پڑھوں فرض کر کے مرارتو بے زیدن. مرارتو فعل فاعل ہے، با حرف جر ہے، اور با جو جر ہے وہ اسم کو جر دیتا ہے. بے زیدن میں نے پڑھا ہے با کی وجہ سے. اگر نہ مثلا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ بے زیدن زیدون، غلط ہو جاتی. یہ کس نے کہا کہ بے زیدون نہ پڑھو زیدن پڑھو؟ یہ علم نحو نے ہمیں بتایا ہے کہ جب حرف جر اسم کے اوپر آ جائے تو تم نے اس وقت اس کو جر دینی ہے، زیر دینی ہے. اس وقت تم نے اس کو زبر وغیرہ نہیں دینی. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے علم نحو کا فائدہ. علم نحو کیا کرتی ہے؟ زبان کو خطا لفظی سے بچاتی ہے. اور علم نحو کا جو واضح ہے وہ مولا علی حضرت علی بن ابی طالب ہیں، جن کا تذکرہ میں نے کیا تھا. ابھی یہاں کچھ چیزیں ہیں جو مطلب ہے آگے جانے سے پہلے چند اصطلاحات کا نا ہمیں جاننا ضروری ہے. کیونکہ جب تک ہم ان اصطلاحات سے واقف نہیں ہوں گے تھوڑا تھوڑا پھنسے رہیں گے کہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں، اس سے کیا مراد ہے. کیونکہ ظاہر ہے اس علم نحو کے اندر کچھ میرے عزیزوں اصطلاحات استعمال ہونی ہیں جن کو پہلے ہم جان لیں تاکہ بعد میں جب آگے آگے بڑھتے جائیں گے تو آسانی ہوگی. کچھ اصطلاحات مثلا ضمہ کسے کہتے ہیں؟ ضمہ پیش کو کہتے ہیں. یہ جو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں نا پیش تو سارے جانتے ہیں. ٹھیک ہے؟ ضمہ پیش کو کہتے ہیں. فتح زبر کو کہتے ہیں. کسرہ زیر کو کہتے ہیں جب کسی کلمے کے نیچے لگی ہوئی ہوتی ہے. تو آگے یہ ہے کہ حرکت کسے کہتے ہیں؟
ज़बर ज़ेर पे जो हरकत मतलब लगी हुई होती है उसको हरकत कहते हैं। ये है हरकत ज़बर ज़ेर। मुतहर्रिक किसे कहते हैं? मुतहर्रिक, ये इस्तिलाहें हैं, तवज्जो फरमाना। मुतहर्रिक किसे कहते हैं? मुतहर्रिक वो हर्फ है जिस पर हरकत हो, यानी वो जो जिस कलमे पर भी हरकत होगी उसको क्या कहेंगे? मुतहर्रिक है। जिस हर्फ पर हरकत हो, ज़बर ज़ेर पे जो भी हो, ठीक है, वो क्या कहलाएगा? मुतहर्रिक। मज़मूम किसे कहते हैं? मज़मूम वो हर्फ है जिसके ऊपर पेश हो। ज़म्मा पेश को कहते हैं ना। अब मज़मूम है, कहीं एक चीज ना बनाना, ज़म्मा पेश को कहते हैं। मज़मूम क्या है? मज़मूम वो हर्फ है जिसके ऊपर पेश होती, उसको कहते हैं, ये क्या है? मज़मूम है। मफ्तू किसे कहते हैं? मफ्तू जो है वो हर्फ है जिसके ऊपर ज़बर हो। मकसूर भी वो हर्फ है जिसके नीचे ज़ेर हो, वो मकसूर कहलाता है। अच्छा, इसके साथ मसलन सकून, ये जाज़्म किसे कहते हैं? सकून ये जाज़्म हो जिसके ऊपर कोई हरकत ना हो, उसे सकून या जाज़्म कहते हैं। तनवीन, मसलन तनवीन किसे कहते हैं? एक बहुत ही सादा है, एक छोटी सी मैं भी अर्ज करता हूँ जो कि बाद में इंशाअल्लाह हमारे लिए मुफीद होगी। तनवीन जो यहाँ बयान हुई कहते हैं 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर, 2 ज़बर 2 पेश 2 ज़ेर को क्या कहते हैं? तनवीन कहते हैं। लेकिन ये तारीफ भी मद्देनज़र आप रख लें, इंशाअल्लाह बाद में जो बड़ी किताबों में हम जाएंगे तो मुफीद होगी। तनवीन क्या है? तनवीन ये ठीक है, लेकिन ये भी याद रखनी है हमने। तनवीन वो नून साकिन है जो पढ़ी जाती है लेकिन लिखी नहीं जाती। तनवीन वो नून साकिन है जो पढ़ी जाती है लेकिन लिखी नहीं जाती। किसी कलमे पे तनवीन देखें, ज़ैदुन, ज़ैदन, आगे जो नून है उसको क्या है? पढ़ी तो जा रही है ना, लेकिन लिखी नहीं जाती। या मैं अपने अजीज़ों की खिदमत में इस इबारत को पलटाता हूँ, दूसरे लफ्ज़ों में ये कहता हूँ, तनवीन क्या है? तनवीन वो आवाज़ है जिसको कानों ने सुना है लेकिन आंखों ने देखा नहीं है। कान सुनते हैं एक चीज निकल रही है, लेकिन आंख ने वो कहाँ है लिखी हुई, आंख उसको देखती नहीं है। ये है तनवीन की तारीफ। इसके बाद जो इस्तिलाह हमारी है तशदीद। तशदीद किसे कहेंगे? तशदीद इंशाअल्लाह आप सारे जानते हैं, शायद कुरान मजीद के ऊपर लगी हुई होती है। ये 3 डंडे मतलब इस तरह करके आप देखें ना तो वो तशदीद कहलाती है। तशदीद तो ये तो गई तशदीद जी। मुशद्दद किसे कहेंगे? मुशद्दद फिर वो हर्फ है जिस पर तशदीद हो, वो हर्फ मुशद्दद होगा जिस पर तशदीद है। ज़माना किसे कहते हैं? ज़माना वक्त को कहते हैं। फिर सवाल है कि ज़माने कितने हैं? ज़माना वक्त को कहते हैं। ज़माने कितने हैं जी? ज़माने 3 हैं। हाल मौजूदा ज़माना, माजी गुजरा हुआ ज़माना, और क्या है? मुस्तकबिल आने वाला ज़माना, आने वाले को कहते हैं। तो ये क्या हो गया? ज़माना, ज़माने कितने हैं? अब फेल किसे कहते हैं? फेल काम को कहते हैं। फिर है जी कि फेल माजी किसे कहते हैं? फेल माजी वो फेल है जिसमें गुजरा हुआ ज़माना पाया जाए, मसलन मैं कहता हूँ ज़राब तो मैंने गुजरे हुए ज़माने में
مارا، ضرب تو میں نے مارا، یعنی گزرے ہوئے زمانے میں مارا، ٹھیک ہے۔ اچھا ایک ہوتا ہے فعل مضارع۔ فعل مضارع کسے کہتے ہیں؟ فعل مضارع وہ فعل ہے جس میں موجودہ یا آنے والا زمانہ پایا جائے۔ جیسے مثلا نا میں کہتا ہوں یضربو، اس کا کیا مطلب ہے؟ وہ ایک آدمی مارتا ہے یا مارے گا۔ اچھا ایک اصطلاح اور ہے ہماری امر۔ امر کسے کہتے ہیں؟ اس فعل کو کہتے ہیں جس میں کسی کام کرنے کا حکم دیا جائے۔ امر یعنی جس میں کسی کام کا حکم دیا جائے، جیسے اضرب، تو مار۔ نہیں کسے کہتے ہیں؟ نہیں اسے کہتے ہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے، نہیں جس میں کسی کام سے روکا جائے۔ لا تضرب، لا تضرب، تو نہ مار۔ اثبات اور مثبت کسے کہتے ہیں؟ اثبات اور مثبت میرے عزیزو فعل کے ہونے کو کہتے ہیں، یعنی وہ ہے اس میں کوئی نفی وغیرہ نہیں ہو رہی ہے۔ ضرب اس نے مارا، تو اس نے کام کیا ہے، ضرب اس نے مارا مثبت ہے، اثبات ہے، کوئی نفی نہیں کہ اس نے مثلا یہ کام نہیں کیا بلکہ کیا ہے۔ نفی اور منفی کسے کہتے ہیں؟ نفی اور منفی فعل کے نہ ہونے کو کہتے ہیں۔ ما ضربا، اس نے نہیں مارا۔ اس کے بعد مزید اصطلاحات ہیں جو انشاءاللہ بحث کا انعامہ ہیں۔ میرے خیال میں نا اگرچہ امیدوار ہوں میں کافی حد تک کہ یہ جو توضیح دی ہے اس سے زبانی بھی ہم لوگ مطلب سمجھ گئے ہوں گے، لیکن بہتر ہے کہ اس توضیح کے ساتھ ساتھ یہ جو عبارت ہے اگرچہ اردو میں ہے، میں اس کو پڑھتا جاتا ہوں، ممکن ہے مطلب ہے تھوڑا اضافی مطلب ہم سمجھ پائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر علم کو شروع کرنے سے پہلے 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے: علم کی تعریف، علم کا موضوع، علم کی غرض و غایت، علم کا واضح، یعنی یہ 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ علم کی تعریف کیا ہے، علم کا موضوع کیا ہے، علم کی غرض کیا ہے، اور علم کا واضح کون ہے۔ نحو کی تعریف 2 قسم پہ ہے: لغوی، اصطلاحی۔ نحو کے لغوی معنی کئی آتے ہیں: قصد و ارادہ، جانب، مثل، نوع، مقدار، یہ نحو کے لغوی معنی ہے۔ نحو کے اصطلاحی معنی: علم نحو ایسا علم ہے جس سے اسم، فعل، حرف کو باہم ترکیب دینے اور ان کے آخر کے حالات جاننے کی کیفیت معلوم ہو۔ جیسے مثال دی ہے میں نے، جیسے جا زیدون، جا فعل ہے، زید فاعل ہے۔ یا کہتا ہوں سرت من البصرۃ الی الکوفہ، سے میں چلا بصرہ سے کوفہ تک بنانا ہے۔ اور آخر کے جو حالات ہیں کہ اس مثال جا زیدون، زیدون کو رفع کس نے دیا ہے؟ جا نے دی ہے، آخر کے حالات بتاتی ہے۔ ضرب زیدون عمران، عمران کو نصب کس نے دی ہے؟ ضرب نے دی ہے، کیونکہ فعل متعدی ہے۔ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے۔ علم نحو کی غرض و غایت عربی زبان بولنے اور لکھنے میں غلطی سے بچنا۔ علم نحو کا واضح حضرت علی علیہ السلام ہے۔ وہ جو اصطلاحات کی توضیح دی ہے وہ سوال ہے اور جواب ہے۔ ضمہ کسے کہتے ہیں؟ جواب: پیش کو۔ فتح کسے کہتے ہیں؟ زبر کو۔ کسرہ کسے کہتے ہیں؟ زیر کو۔ حرکت کسے کہتے ہیں؟ حرکت زیر زبر پیش کو کہتے ہیں۔ متحرک کسے کہتے ہیں؟ متحرک وہ حرف ہے جس پر حرکت ہو، جس پر حرکت ہو۔ مضموم کسے کہتے ہیں؟ مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو، مضموم وہ حرف ہے جس پر پیش ہو۔ مفتوح کسے کہتے ہیں؟ مفتوح وہ حرف ہے جس پر زبر ہو۔ مکسور کسے کہتے ہیں؟ مکسور وہ حرف ہے جس پر زیر ہو۔ سکون یہ جازم کسے کہتے ہیں؟
सकून या जज्म हरकत के न होने को कहते हैं, हरकत के न होने को कहते हैं। तनवीन किसे कहते हैं? दो ज़ेर, दो ज़बर, दो पेश को तनवीन कहते हैं। तशदीद किसे कहते हैं? ये ज़रूर इस्तिलाहात हमने याद करनी है, फिर जाके आगे काम बनेगा हमारा। हाँ, तशदीद किसे कहते हैं? तशदीद इस अलामत को कहते हैं। कौन सी अलामत है? ये जो लिखी हुई है इस तरह, उल्टा डब्ल्यू बनता है, जाके 3 डंडे बनते हैं उसके। मुशद्दद किसे कहते हैं? मुशद्दद वो हर्फ है जिस पर तशदीद हो। ज़माना किसे कहते हैं? ज़माना वक्त को कहते हैं। ज़मान कितने हैं? ज़माने 3 हैं, माजी गुजरा हुआ, हाल मौजूदा, मुस्तकबिल आने वाला। फ़ेल किसे कहते हैं जी? कितने अच्छे प्यारे प्यारे सवाल कर रहा है, बड़े कीमती यकीन यानी बड़ी अच्छी खूबसूरत तरीके से इन्होंने बनाए हैं। फ़ेल किसे कहते हैं? फ़ेल काम को कहते हैं। फ़ेल माजी किसे कहते हैं? फ़ेल माजी इस फ़ेल को कहते हैं जो गुजरा हुआ ज़माना बताए। जैसे ज़रब तो मैंने गुजरे हुए ज़माने में मारा, ज़रब तो मैंने मारा गुजरे हुए ज़माना में। फ़ेल मुज़ारे किसे कहते हैं? जवाब, फ़ेल मुज़ारे इस फ़ेल को कहते हैं जो मौजूदा या आइंदा ज़माना बताए। जैसे यज़रिबु, वो एक आदमी मारता है या मारेगा। अम्र किसे कहते हैं जीजो? जवाब, इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम का हुक्म दिया जाए कि ये करो। जैसे इज़रिब तू मार, इज़रिब तू मार। फिर सवाल है, नहीं किसे कहते हैं? इस फ़ेल को कहते हैं जिसमें किसी काम से रोका जाए। जैसे ला तज़रिब, तू मत मार। इस्बात और मुस्बत किसे कहते हैं? इस्बात और मुस्बत फ़ेल के होने को कहते हैं, होना। जैसे ज़रबा, उसने मारा। नफ़ी और मनफी किसे कहते हैं? नफ़ी और मनफी फ़ेल के ना होने को कहते हैं। जैसे मा ज़रबा, उसने नहीं मारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू।